الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک بل کا بہت زیادہ چرچا ہو رہا ہے۔ یہ بل پنجاب صوبائی اسمبلی نے متفقہ طور پہ پاس کیا ہے اور اس بل کا نام تجویز ہوا تحفظ بنیاد اسلام بل۔ یہ نام انتہائی حسین اور انتہائی خوبصورت تجویز کیا گیا ہے۔ واقعتاً اصحاب پیغمبر اور اہل بیت عظام اسلام کی بنیاد ہیں۔ دین کے عینی شاہد جو ہیں وہ اصحاب رسول اور اہل بیت عظام ہیں۔ ہمیں اسلام کے جتنے احکام پہنچے ہیں، دین ہے، توحید ہے، سنت ہے، قرآن ہے، ختم نبوت ہے، اسلام کے ارکان ہیں، دین کے احکام ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں اصحاب پیغمبر اور اہل بیت عظام کے ذریعے پہنچی ہیں۔ تو پھر یہ شخصیات جو ہیں یہ واقعتاً اسلام کی بنیاد اور اسلام کی اساس ہیں۔ کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ آ کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ یہ بل فرقہ واریت کو پھیلانے کا سبب بنے گا اور یہ بل فرقہ واریت پر مبنی بل ہے۔ میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ فرقہ واریت کسے کہتے ہیں، فرقہ واریت کی تعریف کیا ہے؟ کیا توحید کو بیان کرنے کا نام فرقہ واریت ہے؟ کیا سنت کی پاسداری، اس کی تبلیغ کرنے کا نام فرقہ واریت ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، اس کو بیان کرنے کا نام فرقہ واریت ہے؟ کیا اصحاب پیغمبر کے ایمان، تقوی، رشد و ہدایت، صداقت کو بیان کرنے کا نام فرقہ واریت ہے؟ کیا اہل بیت عظام، ان کی پاک دامنی، ان کی طہارت، ان کے فضائل، ان کے مناقب بیان کرنے کا نام فرقہ واریت ہے؟ ذرا اہل علم لوگ میری اس بات پر غور کریں کہ فرقہ واریت کی تعریف تو کرو کہ فرقہ واریت کیا ہے۔ صحابہ کی عظمت کو بیان کرنا، اس کا دفاع کرنا، ان کے نام کے ساتھ خلیفہ راشد کا لکھنا، ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھنا، کہنا، کیا اس کو فرقہ واریت کہتے ہیں؟ اسے فرقہ واریت نہیں کہتے۔ ہاں، اسلام کی اور دین کی جو متفق علیہ شخصیات ہیں
ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ہم ان کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں کہہ سکتے، ہم ان کے نام کے ساتھ خلیفہ راشد نہیں لکھ سکتے، نہیں کہہ سکتے، اس کا نام فرقہ واریت ہے اور اسے ملک سے ختم ہونا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم خلفائے ثلاثہ حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم، حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہم، ہم انہیں خلیفہ راشد نہیں مانتے، ہم ان کے اسماء گرامی کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو خدا کے لیے اس بات پہ تو توجہ کیجئے کہ جس شخصیت کی محبت میں آ کر آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور اس شخصیت سے میری مراد امیر المومنین، خلیفہ رابع، داماد نبی حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہی کی محبت میں آ کے یہ سب کچھ کر رہے ہو نا، کہ وہ خلیفہ راشد بھی نہیں ہیں خلفائے ثلاثہ، اور ان کے ساتھ ہم رضی اللہ عنہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان خلفائے ثلاثہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے رہے ہیں، ان کے مشیر رہے ہیں، ان کے عہد میں وہ قاضی القضات رہے ہیں۔ خدا کے لیے اپنی کتابیں اٹھائیے اور بولیے، کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ نہیں چلے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی، ان کے مشیر نہیں رہے، ان کی مجلس شورا کے رکن نہیں رہے؟ ہماری کتابیں، اہل سنت کی کتابیں اگر آپ نہیں پڑھتے، اپنی کتابیں تو پڑھیے۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنی کتابیں تو پڑھیے۔ اگر حضرت علی ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں تو آپ ان کو خلیفہ راشد کیوں نہیں مانتے؟ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں تو آپ ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہوتے؟ آپ نے کہا کہ ہم حضرت معاویہ کو صحابی بھی نہیں مانتے، اور ہم حضرت معاویہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور وہاں بھی آپ نے وجہ یہی بیان کی کہ وہ حضرت علی کے مقابلے میں آئے، انہوں نے حضرت علی سے جنگ کی، اور جو حضرت علی سے جنگ کرے ہم تو ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو آپ نہج البلاغت اٹھائیے، یہ آپ کے مسلک کی سب سے معتبر کتاب ہے، جس میں حضرت علی کے خطبے اور جس میں حضرت علی کے مکتوبات درج ہیں۔ اٹھائیے۔ اس جنگ کے بعد حضرت علی کا نقطہ نظر کیا تھا؟ وہی نقطہ نظر ہے جو آپ کا ہے، یا حضرت علی کا نقطہ نظر مختلف ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہج البلاغت میں جب انہوں نے ایک مکتوب تمام صوبے کے گورنروں کو جاری فرمایا، یہ نہج البلاغت کا صفحہ 502 ہے۔ اہل تشیع حضرات میں جو اہل علم ہیں یا منیب لوگ ہیں، صاف دل لوگ ہیں، مثلا جنہیں علماء نے آج تک یہ پڑھایا، یہ بتایا کہ ہم تو خلفائے ثلاثہ کا احترام کرتے ہیں، ہم تو خلفاء کا ادب کرتے ہیں، اور ہم تو انہیں کچھ نہیں کہتے ہیں، وہ حضرات اس پر ذرا غور کریں کہ آپ کو تو یہ پڑھایا گیا، سنایا گیا، بتایا گیا کہ ہم خلفائے ثلاثہ کا احترام کرتے ہیں، اور آج یہ کہا گیا کہ ہم انہیں رضی اللہ عنہ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسے اہل تشیع حضرات نہج البلاغت کے صفحہ 502 پر حضرت علی کا یہ مکتوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد، حضرت علی خلیفہ راشد، ان کا یہ مکتوب گرامی وہ نہج البلاغت میں پڑھیں۔ حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
क्या फरमाया है, इन्ना रब्बना वाहिदुन व इन्ना किताबना वाहिदुन व इन्ना दावतना फिल इस्लाम वाहिदतुन। हमारा और मुआविया का रब भी एक है, किताब भी एक है, दावत फिल इस्लाम भी एक है। इन लफ्जों पे जरा गौर कीजिए। हजरत अली कहते हैं वला नस्तजीदुहुम फिल ईमान बिल्लाह वला यस्तजीदूनना। ईमान में हम हजरत मुआविया से बढ़कर नहीं है और ईमान में हजरत मुआविया हमसे बढ़कर नहीं है। जंग हो चुकी है, उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये इरशाद है और वो अपनी तरह हजरत मुआविया को मोमिन मान रहे हैं। और आप इस बिना पर कहना चाहते हैं कि चूंकि जंग हुई थी लिहाजा हम उनके नाम के साथ रजी अल्लाह अन्हु कहने के लिए तैयार नहीं है। फिर खलीफा राशिद अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बाद खलीफा राशिद हजरत सैयदना हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मसनद खिलाफत पे आए तो उन्होंने हजरत सैयदना मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से सुलह की थी। रिजाल कशी आप उठाएं, हयातुल कुलूब आप उठाएं, बिहारुल अनवार आप उठाएं, तारीख की सारी किताबें आप उठाएं जो आपके मसलक की हैं। हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से सुलह की। किस बुनियाद पर? अपनी खिलाफत भी हैंड ओवर कर दी और अपनी खिलाफत जितनी इलाके पे उनकी अमारत और हुकूमत थी वो हजरत मुआविया के सुपुर्द कर दी। मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे इंतहाई अफसोस है कि जिससे हसन ने सुलह की थी आप उससे जंग कर रहे हैं, आप उसकी मुखालफत कर रहे हैं। खलीफा राशिद हजरत सैयदना हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु उनसे सुलह कर रहे हैं। तो जिनसे हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हजरत सैयदना हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुलह की है, हम उससे जंग नहीं करते, तो आप उनसे क्यों जंग कर रहे हैं? आप हजरत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की इक्तिदा क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हजरत सैयदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात क्यों तस्लीम नहीं कर रहे हैं? उन्होंने उनसे सुलह भी की है, उन्होंने उनके हाथ पर बैत भी की है, उन्होंने हजरत सैयदना मुआविया से वज़ाइफ भी वसूल किए हैं। तो मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि ये बिल जो पंजाब सूबाई असम्बली ने पास किया है, ये बिल फिरका वारियत के खात्मे के लिए इंशाअल्लाह कलीदी किरदार अदा करेगा। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें यही लिखा हुआ है ना कि जब कोई तहरीर करोगे, कोई किताब में नाम लिखोगे खुलफाए राशिदीन का, तो उसके साथ खलीफा राशिद आप लिखेंगे, उनके नाम के साथ आप रजी अल्लाह अन्हु कहेंगे। और अहले बैत इज़ाम उनका जब नाम आएगा तो उम्महातुल मोमिनीन उनके नाम के साथ उम्मुल मोमिनीन आप लिखेंगे और रजी अल्लाह ताला अन्हा आप लिखेंगे। इसी तरह हजरत सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हैं और हसनैन हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सैयदना हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो इनका नाम आएगा तो अदब से लेंगे, एहतराम से लेंगे, रजी अल्लाह अन्हु इनके साथ लिखेंगे। तो ये अदब करना, एहतराम करना, ये हमारे दीन का हिस्सा है। और ये फिरका वारियत का जो नासूर है, इस पर इंशाअल्लाह इस बिल पर अमल पैरा होगा तो इस नासूर पर काबू पाया जा सकता है। मैं जमीयत इशाअत तौहीद व सुन्ना सूबा पंजाब के नायब अमीर होने की हैसियत से इस बिल के साथ मुकम्मल तौर पर इत्तिफाक और यकजहती का इजहार करता हूं और सूबाई असम्बली के जितने अराकीन हैं और ख़ास करके जो स्पीकर हैं जिन्होंने इसमें एक कलीदी किरदार अदा किया है, जिन साहिब ने इस बिल को पेश किया है असम्बली में,
اس بل کو پیش کرنے میں وہ انہوں نے کردار ادا کیا ہے، جن ممبران نے اس کے حق میں ووٹ دیے ہیں وہ سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ہم انہیں خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور ہم انہیں مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ اشاعت التوحید و سنہ کا ہر عالم اور ہر کارکن اس بل کے ساتھ مکمل حمایت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ بل اپنے پائے تکمیل کو پہنچے اور ہمارے ملک میں جو فرقہ واریت کی ایک آگ ہے، اللہ کرے یہ سرد ہو جائے اور ہمارا ملک امن کا گہوارہ بن جائے اور ہمارے ملک میں فرقہ واریت مکمل طور پر ختم ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔